السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عذاب قبر حق ہے، بندے کے ایمان اور اعمال کے اوپر منحصر ہے۔ احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اسلامی ملک ریاست کی سرحدوں کی حفاظت اور اس کا پہرا دینے والا اگر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ فرماتا ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی وجہ سے عذاب قبر سے بندے کو محفوظ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سورت عذاب قبر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن مجید بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کا ایک حسین عمل ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفلی صدقہ، نفل نماز، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بھی عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ارشاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں ہے، تو کسی دوسری طرف جاؤ۔ تو فرشتہ میت کے دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اس کو کہتا ہے کہ ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ فرشتہ عذاب کا بائیں طرف سے آتا ہے تو وہاں پر زکوٰۃ یا قرآن پاک پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کا ثواب جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ اس کو وہاں سے نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح سے جب بندہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو پھر وہاں پر بندے کو دوسری نیکیاں جو ہیں وہ روکتی ہیں، جیسے صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، یہ والے جو نیکی کے عمل ہیں یہ وہاں سے بندے کو اس عذاب کو روک دیتے ہیں۔ گویا یہ نیکیاں بندے کو عذاب قبر سے روکنے کا باعث بنتی ہیں۔ پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور احادیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات جو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں ہے نا ہم نے جمعے کے دن فوت ہونا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے ساتھ ہر وقت تعلق رکھنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر کام میں، ہر معاملے میں اللہ کا حکم جو ہے، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے بس۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والا آدمی جس طرح میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے والا آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ احمد اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ احمد اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی
جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ان کی نشانی فرمایا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا سورہ مومنون کو جب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 9 میں، تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ منکر نکیر جب قبر میں آ جاتے ہیں تو بندے کو بٹھا دیتے ہیں اٹھا کر، اور پھر اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس بندے کو نظر آتا ہے کہ اب تو عصر کا ٹائم ہے۔ وہ نماز عصر کی تیاری میں لگنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے منکر نکیر کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، نماز عصر کا ٹائم ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کے بعد آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں نماز، جب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ تو قبر ہے، نماز پڑھنے کا وقت یہاں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، پھر ان کے جواب دینے میں لگتا ہے اور وہ اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو وہ اس وقت اس کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، ہمیں بتاؤ جو صاحب تمہارے درمیان ہیں۔ تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہماری طرف حق کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تم نے اسی عقیدے پر زندگی گزاری، اسی پر تم مرے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوگا۔ جو مومن نہیں ہوتا وہ فرشتے منکر نکیر بڑی ڈراؤنی شکل، کڑکتی ہوئی گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ تنہائی اور تاریکی اور بند جگہ پر جیسے خوفناک صورتحال ہوتی ہے اور غضب الہی کا سماع ہوتا ہے، اس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو قبر میں مومن آدمی کا وقار اور عزت و احترام قائم رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ قیامت کے روز حقوق اللہ میں، یعنی اللہ کے حقوق جو بندے پر ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بہت اہم ہیں۔ تو جب بندہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کو دیکھے تو سب سے پہلے اللہ کا حقوق میں سے اللہ کا حق جو ہے وہ نماز ہے۔ اور جیسے قبر میں سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ نماز کا حساب دے۔ تو نماز کا حساب وہاں پوچھا جائے گا، اس لیے نماز کی طرف خیال کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں، اور جب کبھی بھی کوئی دنیا کے کام میں مصروف ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو دنیا کے کام کو چھوڑ دیں، نماز کی طرف لگ جائیں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے زانو مبارک پر رکھ لیا اور اللہ کے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، سعد نے تیری راہ میں بڑی تکلیف اٹھائی، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اسلام کے حقوق ادا کیے، یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو اپنے دوستوں کے ساتھ فرماتا ہے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ گیا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس کو بہت ہلکا محسوس کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے جانثار صحابی کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے تاکہ جس دروازے سے یہ روح چاہے اوپر جا سکے، اور ان کی جنت البقیع مدینہ منورہ میں تدفین ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے جسم مبارک کو قبر میں رکھا۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد فرماتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بھی یہی کلمات دہراتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمانا شروع کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کلمات دہرانا شروع کر دیے۔ دعا سے فراغت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح اور تکبیر کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبر کو فراخ فرما دیا۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص نجات پا سکتا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ گویا قبر کا دبانا بھی حق ہے، تو یہ دباتی ہر ایک بندے کو ہے، لیکن جو نیک ہوتا ہے اس کو ایسے دباتی ہے جس طرح ماں جو ہے بچے کو پیار سے دبا دیتی ہے، لیکن جو بندہ گناہگار ہوتا ہے اس کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف سے اور دوسری طرف کی پہلی طرف آ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ٹھہرنے کا حکم فرمایا، تو وہ وہیں پر فوت ہو گئے۔ تو حضرت ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا کہ ابو صاحب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد تجھے عزت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عثمان کو موت آ گئی، اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا قیامت کے روز کیا حال ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے روز کیا حال ہوگا، یعنی میرا بھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دفعہ ہجرت حبشہ اور تیسری دفعہ ہجرت مدینہ جو ہے اس کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کی وفات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر دنیا نے آلودہ نہ کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، تو دیکھیں ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا۔ یہ سب ہمارے لیے ایک سبق ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب جہان پیدا کیا گیا۔ یہ ساری تعلیمات ہیں ہماری کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور قیامت کا دن جو ہے وہ آسان نہیں ہے، بڑا سخت ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ ذرا یہ قبر و حشر دونوں کی تیاری کرو، اپنی زندگی کو ایسے فضول نہ گزارو بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اسے گزارو، تاکہ قبر اور حشر جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ کیونکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ ایک جنازے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ہولناکی کو یاد فرما کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کرو، یعنی قبر کی تیاری کر لو۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب قبر کے بارے میں بات ہوتی تو غم زدہ اور آبدیدہ ہو جاتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 باتیں مجھے غم زدہ کر دیتی ہیں اور میں آبدیدہ ہو جاتا ہوں۔ پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جدائی کا غم، دوسری بات عذاب قبر، اور تیسری بات قیامت کا ڈر۔ یہ 3 باتیں مجھے آنکھوں سے آنسو لے آنے والی بن جاتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ موت اور قبر کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قبر کی زیارت کی اجازت صرف اس لیے دی ہے کہ آخرت بندے کو یاد آ جائے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، یعنی قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے سامان عبرت ملے گا، یعنی انسان دنیا کو بھول کر آخرت کے لیے، قبر کی زندگی کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ بہت اہم ہے، اور ہمیں توبہ و استغفار کا دامن ہر وقت تھامنا چاہیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ایک خطا ہوتی ہے تو دوسری بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی بندہ مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ کرم ضرور فرماتا ہے بندے پہ۔ تو اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو پرائمری سکول میں پڑھتا تھا۔ پرائمری سکول میں دیوار کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب آج مجھے یاد آتا ہے کہ وہ نیکی کر دریا میں ڈال کا کیا مطلب تھا، یعنی نیکی کر اور اس کو بھول جا، اور جو برائی ہے نا اس کو سامنے یاد رکھ، تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو برائی ہے وہی میرے اندر ہے۔ نیکی کا کیا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے نیکی جو ہے کرو ضرور لیکن بھلا دو، اور جو برائی ہے نا اس کو بندہ یاد رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر
सोए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर चटाई के निशान पड़ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप फरमाते तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अच्छा सा बिस्तर मुहैया कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़। तो बस इतना ही है जितना एक मुसाफिर दरख्त के साए तले सस्ताता है और फिर चल देता है और दरख्त को छोड़ देता है। ये हदीस अहमद, तिरमिज़ी और इब्न माजा तीनों किताबों में मौजूद है। यानी गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़िंदगी जो है एक मुसाफिर की तरह है कि जैसे एक मुसाफिर जा रहा है सफ़र पर और रास्ते में जो है वो एक दरख्त आता है, उसके नीचे थोड़ा सुस्ता लेता है और बस फिर वो दुनिया से चला जाता है। गोया ज़िंदगी इतनी छोटी सी चीज़ है और जहाँ लोग आकर उसको अपना सब कुछ समझ लेते हैं। तो ये अफसोस की बात है। बंदे को वो याद करना चाहिए जो दीन का पैगाम है कि आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है और दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ चंद दिन की है। अल्लाह ताला हमें कब्र की ज़िंदगी और क़यामत के दिन और उसके बाद की ज़िंदगी की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।